عالمین عالم کی جمع ہے. عالم مظہر کو کہتے ہیں. علم یعلم علم عالم معلم بمانے ظہور کے ہیں. عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ظاہر باہر ہے. عالم کتنے ہیں؟ اولاً دو ہے، عالم الدنیا اور عالم الآخرہ. اور پھر دو ہیں، عالم الانس والجن. لیکن صدر الدین شیرازی نے اپنی کتاب الاسفار الاربعہ میں لکھا ہے کہ العوالم سبع، کل عوالم 7 ہیں. عالم ناسوت، عالم لاہوت، جبروت، ملکوت، رؤیا، مثال، ارواح، 7 کل عوالم. جس دنیا میں ہم آباد ہیں اس کو کہتے ہیں عالم ناسوت. اس کے اوپر ہے عالم جبروت، اس کے اوپر ہے عالم ملکوت جہاں ملائک آباد ہیں، اور اس کے اوپر ہے لاہوت جس کے آگے کچھ نہیں سوائے اللہ کے. مولانا نے لکھا ہے، شاہ صاحب قصیدے میں فرماتے ہیں، اللہ کان ولیس شیء غیرہ سبحانہ جل العظیم الشان. صرف اللہ ہی ہے، وہاں کوئی اور چیز نہیں. اللہ کان ولیس شیء غیرہ سبحانہ جل العظیم الشان. اور وہ اقبال نے ایک شعر میں لاہوت کا لفظ استعمال کیا ہے، مترجمین جانتے نہیں اس کو. اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے کہ اس مقام پر حضرت تشریف لے گئے تو آپ کی امت جو ہے نا اس عالم لاہوت کے پابند ہے. اے طاہر لاہوتی، یعنی آپ کا پرواز تو وہاں تک ہو چکا ہے. آپ ایسی چیزیں لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، چند ڈالروں کے لیے اپنے قریبی دوست، اسلامی رشتہ، دنیا کے اسلام کی غیرت اور جہاد کے کوہان، ان کو آپ نے نظر انداز کیا اور کفار کے ہاتھوں وہاں پر خون کی ندیاں بہا رہے ہیں. اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی. جنرل مشرف کو خطاب ہے، اور جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کیونکہ ملے گا بھی انشاءاللہ تعالی کچھ نہیں سوائے ذلت اور خواری کے، کچھ بھی نہیں ملے گا. جس نے مخلوق سے طمع باندھی، ابن عباس کہتے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا. تو عالم ناسوت جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کو عالم اجساد بھی کہتے ہیں، عالم ابدان بھی کہتے ہیں، عالم الشہود بھی کہتے ہیں. اور اس کے اوپر ہے عالم جبروت، اس کے اوپر ہے عالم ملکوت، اس کے اوپر ہے عالم لاہوت. اور 3 ادھر سے ہیں، عالم مثال ہے، عالم الرؤیا ہے، اور عالم الآخرہ یا عالم الارواح ہے.